بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کے کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ احمد۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف جی، اور سورۃ الاعراف میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اب کوہ طور سے اللہ رب العزت سے ملاقات کے بعد واپس آئے اور آ کے دیکھا کہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں اور آپ نے پھر آگے تختیاں پھینک دیں اور پھر اٹھا لیں۔ اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اس سے اب آگے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ اس کے بعد ہم نے اس نقطے پر بھی گفتگو کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یعنی کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب دعا یہ ہے کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ اِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ، کہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ اکتب لنا یعنی لازم کر دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ، ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ اور یہ جو ہدنا لفظ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہود لفظ اس سے ہے، بعد نے یہ بھی بیان کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے رجوع کرنے والی قوم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا، پسندیدہ ترین دعا یہی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دنیا میں اچھا اور آخرت میں اچھا، دنیا کو پہلے اور آخرت کو اس کے بعد، زمانی لحاظ سے بھی دنیا پہلے اور پھر اس کے بعد آخرت ہے۔ اور ویسے بھی یہ نقطہ نظر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کوئی ملعون نہیں ہے یا دنیا کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ یہی دنیا ہے کہ جس میں رہ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اسی بنیاد پر ہی، انہی اعمال کی بنیاد پر جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر پھر آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ لیکن بہت سی روایات ایسی ہیں امانت صاحب جن میں ہمیں دنیا کی مذمت اور دنیا سے دور رہنا، دنیا سے پناہ مانگنا، دنیا کے حصول کی خواہش نہ کرنا، ان چیزوں کی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر ان روایات کی کیا حیثیت ہے؟ چونکہ اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اتر رہا تھا، اس وقت جو لوگوں کا رویہ تھا، ایٹیچیوڈ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک گئے، آخرت کو انہوں نے اگنور کر دیا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو اس لیے پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ جس دنیا کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، یہ تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے، یا یہ اب تمہارے لیے اس طریقے سے پاکیزہ اور مطہر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، قرآن پاک میں ہے نا، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، انہوں نے دنیا کو اپنا سب کچھ مان لیا۔ تو قرآن مجید میں یا احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں در حقیقت ایسے لوگوں کو جگانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے یا وعید کے لیے اس بات کو بیان کیا گیا۔ اسلام کی تعلیم یہ کہ توازن رکھو دونوں میں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ دنیا کے مقابلے میں دین نہیں ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے۔ دونوں میدان اپنے دنیا میں آپ نے رہنا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آخرت میں اس کی بنیاد پر آپ نے جنت کا حقدار بننا ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی دنیا کے سے منع کیا گیا، روکا گیا، وہاں پر اصل یہ رویہ جو لوگوں کا ہوتا ہے، اس کی مذمت بنیادی طور پر کی گئی ہے۔ جی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ قال عذابی اصیب بھی من اشاء، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر ڈالتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، یعنی جسے چاہتا ہوں اس پر عذاب کو ڈالتا ہوں۔ یہاں پر جو چاہنا ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی حکمت اور عدل کے بغیر اس کا چاہنا نہیں ہوتا۔ یعنی خدا کا چاہنا ایسے نہیں ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ چاہتے تھے،
کہ اگر کوئی تحفہ لے کر آیا تو بادشاہ ناراض ہے تو کہا کہ بھئی اس کو جیل میں ڈال دو، بغیر کسی اصول کوئی قانون۔ کسی نے بدتمیزی کی تو بادشاہ اچھے موڈ میں ہے تو کہا چھوڑ دو اس کو، بلکہ تحفے دے دو اس کو۔ تو بادشاہ کا، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکمت اور عدل کے ساتھ اس کا چاہنا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اب یہی رحمت ہے کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو، کوئی نافرمان ہے، کوئی فرمانبردار ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی رنگ نسل کا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ زمین کی نعمتیں سب کو عطا فرماتا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور فرمایا کہ یہ جو رحمت ہے اس کو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو یہ نعمتیں، یہ سب کچھ سب کو مل جائے گا، کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی ماننے والا ہے، نہ ماننے والا، فرمانبردار ہے، نافرمان ہے، کوئی بھی ہے، سب کو یہ نعمتیں یہاں پر میسر آ جاتی ہیں۔ لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے، فرمایا کہ یہ میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کا یہ معاملہ اللہ کے ہاں بالکل مختلف ہے۔ دنیا میں اپنی محنت کے بل بوتے پر جو حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی نعمتیں سب کے لیے، جو بھی کوشش کرے گا، آگے بڑھے گا تو اس کو ملے گا۔ یہ نہیں ہوتا مثلا آسمان سے بارش برستی ہے، وہ سب کے لیے۔ اب وہ بارش جو برستی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتی نا کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ کس کی نہیں ہے، تو زمین، بارش ساری زمینوں، ہر زمین پر برستی ہے، تو لہٰذا زمین بھی ہر کسی کے لیے پھل نکالتی ہے، پھول نکالتی ہے، گندم نکالتی ہے، اناج نکالتی ہے۔ وہ زمین بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ فلاں کی ہے تو یہ فلاں کی فرمانبردار کی ہے، نافرمان کی ہے، تو لہٰذا یہ کافر کی یا مسلمان کی ہے، تو زمین رک جائے کہ جی میں نے اناج نہیں نکالنا کیونکہ یہ مسلمان یا کسی ماننے والے کی نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں، سب کے لیے۔ لیکن آخرت میں جو انعام ہے اللہ کا، وہ صرف اور صرف تقوی اختیار کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں اور جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے ہوگی آخرت۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو نعمتیں ہیں یہ ایمان مذہب کی تفریق کے بغیر ملیں گی، جبکہ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ مذہب اور ایمان کی وجہ سے ملے گا، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملے گا۔ جی بالکل۔ ایمان اور عمل صالح کا تو ہمیں اندازہ ہے، اخلاقیات ہیں، آپ کی حقوق انسانی ہے، یہ ساری چیزیں۔ ایمان کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ کیونکہ ہمارے ہاں جب ایمان کی بات کی جاتی ہے خاص طور پہ آخرت کے معاملے میں، تو پھر بہت سے باکسز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہر ایک اسکالر کا یا ہر ایک عقیدے کا اپنا باکس ہوتا ہے۔ اصل میں آپ دو چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں نا، ملا جاتے ہیں آپس میں، اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کر دیا، وہ عقیدہ ہے جو آدم سے چلا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کو بیان فرمایا، آگے بڑھایا، بالکل اس پر تو کوئی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور کبھی اختلاف نہیں ہوا، نہ امت میں اور نہ پہلی امتوں میں کوئی اختلاف اس پر تھا، وہ تو اپنی جگہ پر۔ باقی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اختلافات، علماء کی تشریحات ہوتی ہیں، ان کی توضیحات ہوتی ہیں، وہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس بارے میں خدا نے آپ سے پوچھنا بھی نہیں ہے، بالکل خدا نے اسی بارے میں پوچھنا ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ لازم ہے۔ یہ تم نے اپنے ایمان کے لیے، جب کوئی شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں یا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، مومن ہوں، وہ بنیادی طور پر کن چیزوں کو مانتا ہے، وہ ان کا بس پابند ہے۔ سر یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص نیک عمل کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، کیا وہ آخرت میں ضائع ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے؟ جیسے ہمارے ادارے میں ایک مہمان آئے تھے، انہوں نے بولا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ہے اور وہ نیکی کا کوئی بھی عمل کرتا ہے کسی انسان کے ساتھ، وہ کبھی بھی اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں بتائیں، کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اعمال ایمان کے بغیر ضائع ہو جائیں گے۔ عمل جو ہمیں نظر آتا ہے، جی ہم دیکھتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ محبت سے بات کی، ہم نے کہا بہت اچھا کیا، گالی دے دی تو ہم نے کہا یہ اس نے بہت برا کیا۔ عمل ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔ ایمان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، انسان کی کیفیت کا معاملہ ہے، انسان مانتا ہے یا نہیں مانتا، کس درجے کا مانتا ہے، کیسے مانتا ہے، کیا حالات ہیں، کیا ماحول ہے،
کیا درجہ ہے، یہ سب کچھ وہ خدا جانتا ہے. جی. تو لہٰذا اس معاملے میں ہم اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کا کوئی فیصلہ کر سکیں یعنی یہ انسان کا کہ میدان یہ نہیں ہے. ایمان کے کس درجے پر ہے. تو لہٰذا عمل کی بنیاد پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بہت اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کا اجر دے گا. باقی جو ایمان کا معاملہ ہے وہ خدا کے سپرد ہے، خدا کے علم میں. اور اگر آپ کے سامنے کوئی اظہار کر رہا ہے، برملا اظہار کر رہا ہے اس کے انکار کا، تو پھر بھی اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے. یعنی ہم کسی کے بارے میں یہ حکم لگانا اور کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اب فلاں ہے یا فلاں بن گیا ہے، تو اس سے اعتراض ہی بہتر ہوتا ہے. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی امان صاحب، اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے. بس آج یہیں تک کہ ہم آیات کو رکھ رہے ہیں. اس میں جو چند باتیں ہیں وہ خاص طور پر میں بیان کر دوں. آپ جو دونوں کے سوالات ہیں وہ بھی کچھ اسی سے ہی ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو پیغمبر کا جو مقام اور مرتبہ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ قوم کی نافرمانی اور معصیت اور جو ان کا ماضی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے وہ دنیا میں اور آخرت میں اچھا ہی اللہ سے مانگتا ہے اپنی قوم کے لیے. یہ وہ جذبہ اور یہ وہ احساس ہے کہ جو ایک داعی کے اندر، ایک مبلغ کے اندر، ایک پریچر کے اندر ہوتا ہے کہ وہ غمخواری کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دوسرے کو دعوت دیتا ہے. جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو فتویٰ کی صورت بن جاتی ہے کہ دوسرے کے ایمان اور کفر کا آپ فیصلہ کرتے ہیں اور آپ ایک حکم جاری کرتے ہیں، یہ جو پوزیشن اور یہ جو انداز ہوتا ہے یہ مبلغ کا اور داعی کا نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ خیرخواہی کے ساتھ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے. کوئی اپنے لیے جو پوزیشن چنتا ہے وہ اس کے لیے وہ پوزیشن ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری بنتی وہ یہی ہے کہ ہم دوسرے کو نیکی کی طرف، جسے دعوت الخیر کہتے ہیں، اس کی طرف ہم بلاتے رہیں. یہ انداز اور طریقہ سب سے اچھا ہوتا ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو قوم نے کیا، جیسا بھی معاملہ تھا، ان کے لیے پھر بھی دنیا میں اور اچھا اور آخرت میں اچھا اس کو بیان کر دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ انا ہدنا الیک، رجوع بھی اپنی یعنی اللہ کی طرف کہ بھئی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، جو بھی حالت ہے، جیسے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی ایک بات بتا دی. جو رسالت کا زمانہ جو ان سا ہوتا ہے جس میں اتمام حجت ہوتا ہے، واضح بات کو بیان کر دیا جاتا ہے، وہ یہ بیان کر دیا کہ دیکھ لو دنیا میں یہ رحمت، یہ نعمت، یہ سب کچھ یہ سب کو ملے گی. اس کا ایک قاعدہ اور اصول ہے جو خدا نے بیان کر دیا کہ جو مجموعی طور پر اپنے آپ کو درست سمت پر رکھتا ہے، چلتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ خوشحال ہوتا ہے. جیسے لوگ ہوتے ہیں خوشحال، اقوام خوشحال ہوتے، خدا کو نہیں مانتی پھر بھی خوشحال ہوتی. لیکن آخرت کا معاملہ فرمایا کہ نہیں، وہ میرے پھر خاص بندوں کے لیے وہ معاملہ ہوگا. یہ آزمائش کا گھر ہے اور وہ گھر جو ان سا ہے وہ انعام کا گھر ہے. تو لہٰذا وہاں پر میں تمہیں پورا اجر جو میرے معیار پر پورا اترے گا، دنیا میں جس طرح رہے گا میں اس پر پھر اس کو آخرت عطا کروں. صحیح. ٹھیک. مولانا صاحب، بڑی خوبصورت بات پہ آپ نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا ہے. اسی سے متعلق ہم آج کا موضوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بلال صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ کچھ سوالات اگر ہوں تو ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا. آپ نے کہا کہ جو دنیا میں اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جتنی محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا انعام عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ایمان اور ان چیزوں کی بنیاد پہ. ہمارے ہاں آج کل جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور بہت سے اس پہ میمز بھی بن رہی ہیں، بہت سے ہماری ریاست کی طرف سے سخت فیصلے بھی کیے گئے ہیں، دوسری ریاست کی طرف سے بھی سخت فیصلے کیے گئے ہیں. آپ سے جنرل کویسچن سے میں چاہوں گا ابتدا کروں. آپ بتائیے گا کہ جو جنگ ہے یا جنگ کا جو ماحول ہے وہ جیسے ہمارے ہاں بنا ہوا ہے وہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اور جنگ کو آپ کس نقطہ نظر سے یا کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جنگ خود ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ میمز بنانا یا مذاق کرنا یہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ اس کے کانسیکوینسز اور نتائج پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، روح کانپ اٹھے گی آپ کی. آپ ذرا ان اقوام سے پوچھئے اور ان لوگوں کی کہانیاں پڑھیے
کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جانیں، اچھا ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، اور بلکہ کروڑوں بھی کہیں تو وہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ جو جنگیں ہوئیں آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت لوگ روٹی لینے کے لیے سونا بیچتے تھے، یعنی ایک وقت کا ہمیں کھانا مل جائے اور یہ ہمارے زیورات لے لیں، یہ صورتحال تھی دنیا میں۔ تو لہٰذا جب آپ نتائج پر نظر ڈالیں گے نا، آپ افغانستان کو آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہو گئی، آپ اس وقت عراق کو آپ دیکھ لیں، آپ شام کو دیکھ لیں، آپ فلسطین کی صورتحال کو مد نظر رکھ لیں۔ ہم لوگوں نے ابھی وہ جنگیں دیکھی نہیں ہیں، اگر کوئی 3-4 جنگیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں وہ جزوی طور پر ہوئی ہیں، کسی جگہ پر کسی خاص ایریا میں، کسی خاص علاقہ میں، یا سرحد پر کچھ ہو گئی تو وہ خاص فوجیوں تک ہی رہی ہے، شہریوں تک اور لوگوں تک نہیں آئے، یعنی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ جو سرحدوں سے باہر نکل گئی ہو۔ تو خدا سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں اس طریقے سے جو ہم رویہ اختیار کرتے ہیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ میں صرف ادھر نہیں، میں ادھر کی بھی میں بات کرتا ہوں، بلکہ ادھر زیادہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں کے میڈیا پر، وہاں کے لوگوں پر جو شور شرابہ وہاں پر مچا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو یعنی ابتدا تو ادھر سے ہوئی نا، عقل کے ناخون لینے چاہیے۔ جو مسائل ہوتے ہیں وہ مل جل کر ریاستیں آپس میں سفارتی بنیادوں پر بھی حل کرتی ہیں۔ ایک ریاست اٹھتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی دوسری ریاست پر الزام اور تہمت لگا کر اس کے خلاف ایک کارروائی شروع کر دیتی ہے یا ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتی ہے، تو یہ یعنی میچور ریاستوں کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں وہ بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اس کے باوجود ان میں جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں صبر نہیں ہوتا، حکمت عملی سے کام نہیں لیتے، اور اس طرح جنگ کا وویلا مچ گیا ہے۔ تو یہ کس چیز کی کمی ہے؟ یعنی کیا ان کو جنگ کے ذریعے یا جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا ادراک نہیں ہے کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں اور کس آگ کے اندر اپنے آپ کو جنگ عظیم کی تاریخ تو انہوں نے بھی پڑھی ہے۔ تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں نا، جہاں ان کا اختیار چلتا ہے وہاں پر وہ بہت ہی مہذب اور بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ جو اختیار سے باہر چیز ہوتی ہے نا، تو وہاں پر پھر اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے کئی سیاسی پس منظر بھی ہوتے ہیں اور حالات بھی اس کی بنیادی وجہ ہوتے ہیں کہ جس کے بنیاد پر اس طرح، یعنی مثال کے طور پر عوام کو انگیج بھی کرنا ہوتا ہے جی، یا اپنے جسے کہتے ہیں ایک اپنی حمایت کو بڑھانا بھی ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہ وہاں کے جو حکمران ہیں وہ کس طرح اقتدار میں آئے ہیں، وہ اسی جنونیت کی بنیاد پر ہی اقتدار میں آئے، مذہبی جنونیت اور یہی شدت پسندی، یہی تشدد، اس کی بنیاد پر وہ اقتدار میں آئے۔ اب اگر وہ اس کا لیول نیچے گرتا ہے تو ان کو اقتدار کو شکست ہوگی، ان کے اقتدار کو بھی خطرہ ہوگا۔ تو اس کا بنیادی طریقہ کار پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح ماحول بنا دیں کہ چونکہ ہم 70 سال سے ان کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے کہ ہمیں نشانہ بنا کر پاکستان کو، ریاست کو نشانہ بنا کر وہاں پر لوگوں کے دلوں میں ہمدردی یا لوگوں کا ووٹ لیا جاتا ہے، مقبولیت حاصل کی جاتی ہے خاص طبقے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، تو جہاں پہ آپ بات کریں کہ پڑھے لکھے لوگ یہ سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن سیاست در حقیقت اس چیز کا نام نہیں ہے نا۔ سیاست تو حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کا نام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عوامی مقبولیت، اقتدار، چونکہ سیاست اقتدار کی جنگ ہوتی ہے ساری، اور اس میں جسے آپ اخلاقیات کہتے ہیں، اقدار کہتے ہیں، تو ان کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ یہی چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہم کس طریقے سے سسٹین کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہے اور یہ نہ کبھی نکلے۔ آپ دیکھ لیجئے اسرائیل کو دیکھ لیجئے، وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنی مقبولیت چونکہ کھو رہے تھے، انہوں نے یہ ایک نیا ایشو کھڑا کر کے اور یہ جنگ شروع کر انہوں نے ایک مسئلہ وہاں پر پیدا کرتے، ایک بہانہ ان کو حماس کی طرف سے مل گیا، اس کے بعد جو صورتحال آگے بڑھی۔ آپ کا نقطہ نظر بڑا معتدل ہے، میں اس کو معتدل ہی کہوں گا، کیونکہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے جس کو آپ نے بھی بیان کیا، اور یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے، اس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور جن خطوں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ابھی تک مسائل حل نہیں ہوئے۔ ایک سٹیٹمنٹ چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل، تو اس کے اندر یہ سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی، کہتے ہیں جی جنگیں جو ہوتی ہیں وہ قوموں کو آباد نہیں زندہ کرتی ہیں، جنگ ملک کو کمزور کرتی ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا بزدلانہ جملہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ ملک کمزور ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ خود مسائل کی جڑ ہے جنگ،
وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا بزدلانہ جملہ ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے تلوار پھینک دی، جن قوموں نے اپنے بچاؤ کے لیے یا جن قوموں نے قدم بڑھا کے دوسروں کا اقتدار حاصل نہیں کیا، وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں. تو ہمیں اپنا وجود قائم رکھنا ہے تو ہمیں جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا. ہم تاریخ کا مطالعہ کریں. ہمیشہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایسے حالات میں دانش مندی کی بات کہی ہے وہ ہمیشہ غیر مقبول ہوئے ہیں، ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنے ہیں یہ. لیکن دوسری طرف کیا صورتحال ہوتی ہے آج کی زبان میں؟ وہ ریٹنگ ہوتی ہے. بالکل. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاپولر بیانیہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، پاپولر نیریٹو کیا ہے، آپ اس کو لے کر چلیں. مجھے خود ایک بڑے نامور صحافی نے یہ بات کہی کہ آپ کیوں نامور بیانیہ یا پاپولر نیریٹو لے کر کیوں نہیں چلتے، اس کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ آپ کیوں سر سید احمد خان کی کبھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی فلاں کی بات کرتے ہیں. یہ تو غیر مقبول لوگ تھے اپنی قوم میں، ان پر تو بڑی تنقیدیں ہوئی ہیں، بڑا نقد ہوا ہے ان پر، ان کو تو بڑا قوم نے جو ہے نشانہ بنایا ہے ان کو. تو اصل مسئلہ یہی ہے. مثال کے طور پر میں نے، آپ جانتے ہیں میں نے تحریک ہجرت پر لکھا، تحریک ترک موالات پر لکھا. اب تحریک ہجرت پر ہمارے کئی اس وقت کے رہنماؤں نے کہا کہ یہ اب دارالحرب بن گیا بر صغیر، بالکل انگریز کا زمانہ ہے، تو لہٰذا یہاں سے اب ہجرت کرنا فرض ہو گیا. اب بیچارے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے جذباتی ہو کر. علامہ اقبال نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، اس کی مخالفت کی. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور کئی لوگوں نے اس کی، حضرت قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑا نقصان ہوگا. پھر ہوا کیا؟ جب جو لوگ اس وقت رہنما تھے ان کا یہ بیانیہ بڑا پاپولر ہوا، عوام بہت ان کے پیچھے لگی. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ پھر یہی نتیجہ نکلا، انہوں نے پشیمانی کا اظہار کیا، ان رہنماؤں نے. بالکل. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت غلط ہم سے فیصلہ ہوا اور اس سے مسلم قوم کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. صحیح. ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جنگ کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کی وجہ سے اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتی لیول پہ بہت زیادہ حالات ہمارے بہت زیادہ ہمسایہ ملک کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. سفارتی عملہ جو ہے نا وہ جا رہا ہے یا مختصر ہو رہا ہے. دوسری طرف ہماری تجارت بند ہو گئی ہے. تیسری طرف جو ہے نا وہ راستے بند ہو گئے ہیں. بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں یا اس طرح کے فیصلے لینے سے کیا عوام کے اندر، عوام کے لیے کوئی فائدہ یا کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے، یا صرف یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں عوام شامل ہی نہیں ہے؟ آپ تو بہت کم عمر ہیں. میں یہ سب کچھ 1980 سے 82 سے میں دیکھ رہا ہوں. یعنی تب سے یہ کچھ چل رہا ہے؟ تب سے یہ معاملات چل رہے ہیں. اسی طریقے سے بارڈر بھی بند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پابندیاں بھی لگتی ہیں، اسی طریقے سے سب کچھ ہوتا ہے. اور بلا کر ان کے سفیر کو آپ کہہ لیجیے یا ہمارے سفیر کو بلا کر ان کو احتجاج بھی کیا جاتا ہے اور کچھ مراسلہ بھی ان کو تھمایا جاتا ہے. یہ معاملات کبھی بہت شدت کے ساتھ اور کم شدت کے ساتھ، یہ معاملات میں بہت عرصے سے اور کچھ نہ کچھ مدت کے بعد، یعنی 5 سال بعد، 2 سال بعد، سال بعد یہ صورتحال میں تو دیکھ رہا ہوں 1980 سے تقریباً 82 سے. تو اس لیے اس میں جو نقصان کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ صرف عوام کا ہی نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیے کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہم انڈیا سے لیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ میڈیسن کی چیزیں، ادویات کا ہے. اب میرے سامنے ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ وہ خاتون علاج کے لیے جانا چاہتی تھی انڈیا، اور آپ جانتے ہیں وہاں پر ٹرانسپلانٹ، جگر ٹرانسپلانٹ کا جو لیور کا ہے وہ بہت اچھا وہاں پر انتظام ہے، بہتر ہے. تو وہ اس سلسلے میں جانا چاہ رہی تھی وہ بیچاری یہاں پر. اسی طرح ایک خاتون ملنے آئی پتنی 35 سال بعد اپنے بھائی سے کراچی، تو وہاں پر وہ بیچاری پھر اس کو بھیج دیا گیا. میں یہاں پہ ایک چیز کوٹ کرتا پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ایک بڑے اچھے مہمان اسکالر بالکل علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے ہوئے، وہ رات چلے گئے، 2 دن ہوئے تھے ان کو آئے، واپس چلے گئے. تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ یہ عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے. ملک پیچھے جاتے ہیں، تجارت ختم ہو جاتی ہے، ملک ایک دوسرے کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے. ہم اپنے تعلقات کو کوشش کریں کہ ہم نارمل رکھیں، بہتر رکھیں. باقی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کو دونوں ملک اپنا دشمن خیال کریں. یعنی انڈیا میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جیسے پہلگام میں ہوا،
اور اسی طریقے سے اگر ہمارے ہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے، بلوچستان میں ہوا، پنجاب میں یا سندھ میں کہیں پر ہوتا ہے ایسا واقعہ، تو وہ ان واقعات کو دونوں مل کر حل کرنے کی کوشش کریں چاہیے۔ تو یہ جو دخل اندازی کا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر جو صورتحال بنتی ہے بلوچستان میں یا کسی اور صوبے میں یا شہر میں بنتی ہے، تو یہ ذمہ داری ہے کہ دونوں ملک ریاستیں آپس میں بیٹھ کر اس پر بات کریں اور ان مسائل کو حل کریں۔ اگر ہم دونوں اس چیز کا شعور رکھیں اور اس کو ریئلائز کریں کہ ہمارے حالات بہتر تب ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اس خطے میں امن لائیں گے اور خوشحالی ہم لائیں گے۔ دو ملک ہیں، دو مذہبی اور قومی کہانیاں ہیں، اور ہر ایک کی اپنی کہانی ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، ہر کوئی اپنی کہانی اور اپنے دلائل کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن جو نیچے والے عوام ہیں اس کو نہ ان کہانیوں سے سروکار ہے، نہ ان بیانیوں سے سروکار ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کل کو پھر اگر اپنے اپنی ان بیانیوں کے ساتھ ہی ہم چلیں گے تو پھر عوام کے اندر بھی تو وہی نفسیات پیدا ہو رہی ہیں نا کہ ان بیانیوں کے ساتھ چلیں اور جنگ کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ جو کام ہے نا کرنے والا وہ یہ ہے کہ اس وقت قوم کو یہ بتایا جائے کہ آپ امن حاصل کریں اور آپ تعلیم پر فوکس کریں، یعنی آپ اپنی تعلیم، اپنے آپ کو خوشحال کریں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، ایک بہتر قوم بن کر آپ سامنے آئیں، آپ ترقی کریں۔ پھر زندگی میں کوئی چیلنجز آ بھی جاتے ہیں نا تو پھر انسان ان کے ساتھ بآسانی لڑ بھی سکتا ہے، ان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی روشنی میں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عافیت کی بات کی ہے، عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ اگر کسی صحابی نے جنگ بھی مانگا کہ لڑنے کی بات کی تو آپ نے وہاں پر بھی فرمایا نہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، جنگ کا سوال نہ کرو۔ ہمیں تو یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بہت سے ہمارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو جب اسلام خود یہ درس دیتا ہے کہ ہر وقت جنگ کے لیے خود کو تیار رکھو، جب آپ کے آس پاس دشمن ہوتے ہیں نا، اگر ہیں تو پھر آپ، اسلام نے یہ کہا کہ چونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، کفار مشرکین تھے اور یہود و نصارہ کہ اس وقت وہ سازشیں کرتے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف قبائل تھے، ادھر ادھر سے خطرات منڈلا رہے تھے، تو حکم ہوا کہ بھئی تم تیاری رکھو جنگ کی، اور اگر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں تو تیاری رکھنا اپنے ڈیفنس کے بالکل اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اپنے دفاع کے لیے وہ قومیں کرتی ہیں، ممالک کرتے ہیں۔ بڑے بڑے آپ دیکھ لیجئے مہذب ممالک جن کو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ، انہوں نے بڑا بہترین انتظام اپنے ڈیفنس کا کیا ہوا ہے۔ تو اپنے ڈیفنس میں سب کچھ کرنا، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اصل جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی تعمیر اور تشکیل کیسے کر رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کا بچہ جو اسکول میں جاتا ہے یا آپ کے گھر سے جو تربیت پا رہا ہے، آپ اس کی کیا نفسیات پروان چڑھا رہے ہیں، آپ کس طرح کا اس کو انسان بنا رہے ہیں۔ آپ قوموں سے یہ سبق سیکھیں۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ تیاری کرنا اسلحہ کی یا دوسری چیزوں کی، اس کی تو کوئی ممانعت، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بات یہ کہ آپ اپنی قوم کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، اصل میں یہ معاملہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم دونوں بھائی بھائی بن کے بہترین طریقے کے ساتھ رہیں؟ پہلے رہتے رہے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی رہتے رہے ہیں، پاکستان میں بھی رہتے رہے ہیں، وہاں پر بھی رہتے ہیں اور ابھی بھی رہ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کہ ہاں، یعنی جیسے اس وقت انڈیا میں مودی سرکار ہے تو وہ صورتحال پیدا کرتے ہیں لوگ، ان کے اپنے سیاسی مجبوریاں، اپنے سیاسی حالات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اس طرح کا نیریٹو وہ سر انجام دیتے ہیں یا اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے، آپ ایک جز کو اٹھا لیتے ہیں۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ صرف آپ کو اس سے لڑنے کی اجازت دیتا ہے جو آپ سے لڑتا ہے، وہاں پر ہے ڈیفنس کے لیے، فقط اس کے لیے۔ یعنی اسلام میں ایک حوالہ بھی آپ مجھے نہیں دکھا سکتے یا کسی ایک مفتی کا فتویٰ بھی نہیں، کسی امام اور فقیہ کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ ایک شخص غیر مسلم ہے تو اس کا خون آپ پر حلال ہے، جائز ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہ جو شر پھیلاتا ہے، جو فتنہ پھیلاتا ہے، جو چیلنج کرتا ہے، جو لڑتا ہے، جو خون بہاتا ہے، جو فساد فی الارض کرتا ہے، اس سے کہا گیا کہ تم نے جنگ کرنی، اس سے لڑنا ہے۔
تو یہ جھگڑا کہاں سے ہم بیچ میں مسئلہ لے کر آ گئے کہ ہندو مسلمان یا عیسائی یا مسلمان یا یہودی یا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق رہے گا. ہم رہتے بھی رہے ہیں اکٹھے, 1000 سال ہم رہے ہیں ہندوستان میں, بر صغیر میں, اب کیا مسئلہ کوئی اختلاف نہیں رہا. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان نفرتوں کو, تعصبات کو ہوا کیوں دیتے ہیں, اصل یہ مسئلہ ہے, اس کو کنٹرول کیا جائے. ہم پھیلائیں گے پھر تو ہندو مسلم کی شادیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ دیکھیے پھر معاملہ ایک وہ چیز جو ابھی ہونی ہے یا نہیں ہوئی, کیا صورت ہے, وہ وقت کے ساتھ معاملہ ہے کہ بھئی آپ کو جہاں اسلام اس بات کی اگر تعلیم دیتا ہے کہ جو اسلام نے آپ کو بتا دیا, اب اس سے اگلا معاملہ یہ کہ آپ اپنے لوگوں کی تربیت کریں, تعلیم کریں ان کی. ان میں جتنا اسلام راسخ ہوگا, وہ جتنے اچھے مسلمان ہوں گے, وہ اسلام کی تعلیمات کو, اسلام کے احکام کو اتنا اپنے پیش نظر رکھیں گے. مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث ترمذی کی حدیث ہے, سنن ترمذی کی. فرمایا قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ محبوب اور قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں جو یہ چاہتا ہے کہ اسے صحبت نصیب ہو, مجلس نصیب ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو, تو پھر اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اچھے کر لے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.